نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے اعتکاف قرآن کریم کی روشنی میں۔ شریعت مطہرہ میں اعتکاف کہتے ہیں انسان کے مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو۔ چنانچہ علامہ ابن منظور افریقی اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں، یقال لمن لازم المسجد واقام علی العبادۃ فیہ عاکف و معتکف۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مسجد میں عبادت کی نیت سے رہتا ہے اور مسجد کا ہو کے رہتا ہے اسے معتکف اور اعتکاف کرنے والا کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مسجد میں عبادت کی نیت سے جائے اور وہاں پر ٹھہرا رہے اسے معتکف کہیں گے۔ قرآن کریم نے اعتکاف کا تذکرہ مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے، اور اعتکاف کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اس کی تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ میرے گھر کو صاف کیجئے چند اشخاص کے لیے۔ نمبر 1، طائفین، جو لوگ میرے گھر کا طواف کرنے آئیں، بیت اللہ کے گرد چکر لگانے آئیں، ان کے لیے گھر صاف کیجئے۔ نمبر 2، والعاکفین، جو لوگ میرے گھر میں آئیں اور میرے گھر میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو آئیں یعنی اعتکاف کرنے آئیں، ان کے لیے میرے گھر کو صاف کریں۔ نمبر 3 اور نمبر 4، والرکع السجود، اور ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کر نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، میری بندگی کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کیجئے ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں، اعتکاف کریں یا نماز سر انجام دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3368، ایک طویل حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام معمول مقرر تھا، آپ اس معمول کے مطابق اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ملنے کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے۔ ایک بار آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کا ہونہار بیٹا تیر بنا رہا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کھڑا ہوا اور حق والد ادب بجا لایا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اگر آپ میری معاملت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، جی ابو جان میں دل و جان سے حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ یہ جو سامنے ٹیلا ہے، اشارہ کیا آپ نے ایک ٹیلا کی جانب، کہ یہاں پر میں اللہ کا گھر بناؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادوں کی اطلاع دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں تو بنیادیں نکل آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون ہوئے، مستری کا کام ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے اور پتھر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے۔ گویا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، تو تعمیر کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد بیت اللہ میں اعتکاف کرنا بھی ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح طواف کرنے والوں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے مطاف کو صاف رکھنا، اسی طرح نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو تیار کرنا، یہ بہت بڑی خدمت اور بہت عظیم جذبہ ہے۔ بالکل اسی طرح اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے مسجد کو بارونق بنانا، مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے
دو انبیاء علیہمُ الصلاۃ کے ذریعے سے امت کو سمجھائی ہے کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھیں اعتکاف کی غرض سے تو ان کی خدمت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم الشان بات ہے۔ اعتکاف کی احناف کے ہاں 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف مسنون، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے، مثلا نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف مسجد میں بیٹھوں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی نظر نہ مانی، ویسے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمہ ہے، تو اس سے اس بندے پر لازم ہو جاتا ہے کہ اتنے دنوں کا اعتکاف مسجد میں کرے۔ رمضان المقدس کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ اعتکاف مسنون ہے۔ 21ویں روزے کی شام مغرب سے شروع ہو کر چاند کے نظر آنے تک، شوال کے چاند کے نظر آنے تک یہ اعتکاف ہے، اعتکاف مسنون۔ اور اعتکاف نفل یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو جائے، داخل ہوتے ہوئے نیت کر لے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ وہاں پر جو نیک اعمال سر انجام دے گا ان اعمال کا ثواب تو ملتا رہے گا، ساتھ ساتھ عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنے پر اعتکاف کا ثواب بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جو ہی یہ شخص مسجد سے باہر آئے گا اس وقت اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی یہ 3 اقسام ہیں، اور اعتکاف کی تاریخ خود دور ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کے دور سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اعتکاف میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جا کر، گویا ایک بندے نے اپنا پڑاؤ مسجد میں ڈال دیا کہ اے اللہ، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے در پر پڑا ہوا ہوں، آپ ہی میری بخشش فرمائیے، مغفرت فرمائیے، میرے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس جائے اور جا کر بیٹھ جائے کہ بس میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بس میرا کام کر دیجئے، تو بڑا اپنے ایک عظیم منصب کا خیال رکھتے ہوئے اس چھوٹے کو خوش کرتا ہے اور اس کا کام کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ جب بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ بس میں اللہ کے در کا ہو کے رہا، میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ مجھ پر شفقت فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے میرے گناہوں کو بخش دیجئے، حاجات کو پورا کیجئے، مغفرت فرما دیجئے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیجئے، تو یقین ہے اور کلیتاً یقین ہے کہ اللہ رب العزت اس گڑ گڑانے والے شخص کو اور اپنے دربار کی طرف آنے والے شخص کو معاف فرما دیں گے۔ تو اعتکاف کا مقصود یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو جائے اور گناہوں کی معافی خدا تعالیٰ سے مانگے۔ ایک عظیم شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک مقصد بیان کیا کہ کسی کے در پر یعنی اللہ کے در پر انسان جائے تو پھر انسان کو کس طرح مانگنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، مالی سوا قرعیل بابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے گھر کے علاوہ، آپ کے دروازے کے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے جس کو میں کھٹکھٹاؤں۔ فلئن رددت فأی باب اقرع، اگر میں آپ کے دروازے سے آج تھتکارا گیا، مجھے آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ بھیجا گیا، تو مجھے بتائیے کہ میں اور کس کے در پر جاؤں گا۔ یہی جذبات، یہی نیت، یہی خیالات انسان اللہ کے دربار میں لے کر جائے کہ یا اللہ، میں تو اب دنیا کے دھندوں سے، دنیا کے کاروبار سے، شب و روز کی مصروفیت تمام تر ترک کر کے آپ کے دربار میں، آپ کے گھر میں اور آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ یا اللہ، اب میرے گناہوں کو معاف فرمائیے اور رحمت کے برکتوں کے پروانے میرے نام پر جاری کیجیے۔ تو کچھ بعید نہیں انسان گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے
مسجد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے گھر میں آیا جائے اور وہاں پر عبادت کی نیت سے ٹھہرا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، اس آیت اور اس آیت سے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ابتدائے اسلام میں ایک ایسی بات، دو باتیں ایسی ہوا کرتی تھیں، احادیث مبارک میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثلا غروب آفتاب پر روزہ افطار ہوتا تھا، افطاری کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے قربت یہ جائز ہوتی تھی۔ ہاں اگر کوئی شخص اس دوران سو جائے تو سونے سے کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ قربت یہ حرام ہو جاتے تھے، گویا نیند آخری حد تھی انسان کے سحری کی۔ اب ایک صحابی ایسے تھے کہ جو دن کو کام کرتے رہے، تھکے ماندے آئے، جب گھر آئے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ میرے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو۔ بیوی کھانا تیار کر کے لائی تو آپ اٹھے تو اس وقت بیوی آئی اور دیکھا کہ آپ تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو قاعدے کے مطابق سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے بغیر سحری کیے روزہ رکھ لیا۔ ظاہری بات ہے تھکاوٹ بھی ہے، کام بھی ہے، اور مدینہ منورہ کی گرمی بھی تھی، تو اگلے دن دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح ایک صحابی وہ رات کے وقت وہ اپنی بیوی سے قربت کر بیٹھے۔ اب ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مغرب پڑھی، مغرب کے بعد انسان عشاء پڑھتا ہے، عشاء کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر سو جائے، یا یہ ہے کہ اس کو قربت کی حاجت پڑے، تو اب وہ شخص کیا کرے، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان دونوں مسئلوں کا حل فرما دیا۔ حل یہ فرمایا کہ کھانا پینا تم لوگوں کے لیے جائز ہے، یعنی اگرچہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تم سو بھی جاؤ، لیکن پھر بھی جب اٹھو گے تو سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہوگا، بلکہ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کھانے پینے کا معاملہ واضح ہو گیا کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے کھا پی سکتے ہو، چاہے تم نے نیند بھی کر لی ہو۔ اور دوسرا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ رمضان المقدس کی راتوں میں انسان سو جائے، سو کے اٹھے تو اس کا روزہ شروع نہیں ہو چکا ہوگا، بلکہ رات کو اگر قربت کرنا چاہے تو قربت کر سکتا ہے۔ تو رمضان المقدس کی رات میں کھانا پینا اور قربت یہ تینوں چیزیں حلال کر دی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کھانے پینے کے معاملے میں رات میں تو ڈھیل دی گئی ہے کہ کھا پی سکتے ہو، لیکن اگر انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، اعتکاف سے باہر آتا ہے، مثلا کسی ضرورت کے تحت یا گھر میں کھانا لینے کے لیے کسی ضرورت کے تحت آیا، تو اب اعتکاف کی حالت میں بیوی سے قربت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی ہمیں ضمناً یہ سمجھ آیا کہ قرآن کریم نے اس مقام پر بھی اعتکاف کی بات کی ہے۔ گویا مردوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجد میں بیٹھنا ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہوئے کھانے پینے کی تو اجازت ہے، لیکن گھر جا کر قربت کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعتکاف کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں آ چکا۔ یہاں ایک بات بطور اہمیت کے سمجھی جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ بیویوں سے قربت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ علامہ ابو بکر الجساس الحنفی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب احکام القرآن میں اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا شَرْطُ اللَّبْسِ فَفِي الرِّجَالِ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مومنو تم مسجد میں بیٹھ کر اپنی بیویوں سے مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے بیویوں سے مقاربت نہ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ قربت نہ کرو۔
اس کا معنی یہ ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ یہ مسجد ہے، عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ مسجد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری بات ہے قربت مسجد میں نہیں کریں گے، قربت تو گھر جا کے کریں گے اگر کرنی ہوئی، تو بیوی تو گھر میں موجود ہے۔ اس کا معنی اللہ فرما رہے ہیں کوئی قربت نہ کرو، یعنی مسجد سے اٹھ کر اپنے گھروں میں نہ جاؤ، تو بیوی یہ گھر میں ہوگی، مرد مسجد میں ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے اعتکاف کی جگہ یہ مسجد نہیں ہے، عورت کے اعتکاف کی جگہ گھر ہے۔ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا۔ تو خیر، قرآن کریم میں ان دو آیات سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے، جو بہت عظیم الشان تاریخ رکھتا ہے، عظیم الشان فضیلت رکھتا ہے۔ اور علامہ شرمبلالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اعتکاف کو پورے ادب و آداب کے ساتھ کیا جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ایک تو اس کی تاریخ اور ایک اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوئی، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف مردوں کے لیے یہ مسجد کے ساتھ ہے، اور اسی سے مسئلہ مستنبط کیا ہے علامہ جساس رحمہ اللہ نے کہ عورت کے اعتکاف کی جگہ مسجد نہیں ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ عورت کے اعتکاف کی جگہ گھر میں ہوگی۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں اعتکاف کا تذکرہ معلوم ہو گیا کہ اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خدا تعالیٰ کے حضور مناجات کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔